اللهم صل علی محمد و آل محمد. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، بے شک سانسوں میں بڑھ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. تو میرا اس دفعہ محرم کا یہی پیغام ہے کہ قرآن اور حسین جدا نہیں ہیں. بے شک قرآن اور حسین جدا نہیں ہیں. یہ دیکھیں سید الشہداء جسم جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا لیکن موقع سنا پہ تلاوت پھر بھی جاری ہے. تو میرا ہمیشہ ہر جگہ بھی یہی پیغام چل رہا ہے، قرآن اور محمد و آل محمد کا فرمان، قرآن اور حسین. آئیں قرآن اور حسین کے ساتھ جڑ جائیں. تو قرآن کی تلاوت بڑی ضروری ہے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس مشن میں لگا ہوا ہوں تاکہ ہمارے اندر جو ہے جس طرح سوز خان آ رہے ہیں، نوا خان آ رہے ہیں، خطیب آ رہے ہیں، تو ہمارے آگے جو نسل ہے اس میں تلاوت قرآن پاک کا شوق پیدا ہو. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی صل علی علی محمد و آل محمد. کروا رہے ہیں. میری مومنین سے دست بستہ گزارش ہے کہ اندر پنڈال میں تشریف لے آئیں. امام بارگاہ میں پڑھنے والے آ گئے ہیں. ہمارے نقیب ممبر جو ہیں رضوی صاحب یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ اب یہ پورا سسٹم سنبھالیں گے، پڑھنے والوں کو گائے بگائے یہ پڑھواتے رہیں گے. تو گزارش ہے اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين
بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله.
وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رضوان صاحب کے خاندان کا من چھوٹا ہے ملت جعفریہ چھوٹا ہے ایران چھوٹا ہے لبنان علماء و ذاکرین ساکرین اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين ولا يحرمنا من الطيبين من الخيرات انك مجيب الدعوات انك لا شيء قريب يا محمد بك محمد يا على بك علي يا فاطر بك فاطمه اللهم صل على محمد. محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى عبد الله سالم فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها دخل برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليكم يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيته به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه إذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة كماله وتمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت ولك السلام علیکم یا قرۃ عینی و ثمرات فؤادی فقال یا امہ انی شم داغر آیات طیبات کرنا رہت جدی رسول اللہ فقلت نام ان جدہ قطعت القصائی فاقبل الحسن ناول قصائی فقال السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ تعظم لی ان ادخل کما تحت القصائی فقال علیک السلام یا ولدی یا صاحب حوضی قد اذنت لك فدخل معه تحت القصائی وما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیکم یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرات فؤادی فقال لی یا امہ انی شم ذاکر آیات طیبات کرنا آیات جدی رسول اللہ فقلت نام ان جدک اخاک تحت القصائی فدم الحسین نحو القصائی وقال السلام علیکم یا جدہ والسلام علیکم یا من اختاره اللہ اتاذن لی ان ادخلوا کما تحت القصائی فقال علیک السلام یا ولدی و یا شافی امتی قد اذنت لك فدخل معهم تحت القصائی فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب وقال السلام علیکم یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المؤمنین وقال یا فاطمہ انی شم ذاکر آیات طیبات کرنا آیات اخی وابن امیر رسول اللہ فقلت نام ها هو مع ولدي تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله يتعلم لي ان اكون معكم تحت الكساء قال له عليك وعليك السلام يا اخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواءي قد اذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم اتيت نحو الكساء وقلت عليك السلام يا ابا امي یا رسول اللہ تعظم لی ان اکون معکم تحت الکسائی قال وعلیکم السلام یا بنت و یا بازتی قد اذنت لك فدخلت تحت الکسائی
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرافي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنه وهؤلاء آل بيت وخاصتي وهامتي لامهم لامهم ودامهم دامهم يولمنوا ويولمهم ويا يحزنني ما يحزنهم أن هرب لمن هربهم وسلم وسلمهم وعدو لمن عدوهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم فهم عنكم رجسا وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكته يسكن سماواتي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وآدم الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. وقال جبرائيل يا رب وتعظم لي أن أهبط إلى الأرض لكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الله إله إلا يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرة ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا ذلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخلوا معكم وفتأذنوا لي رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إننا قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. فقال لي أبي رسول الله يا أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا وذكرا خابرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم من جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفكروا. فقال لي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا وذكرا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم من جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكزن الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا ولا فزنا واستئذنا وكذلك شيعتنا فزوا وسئدونا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. محمد والے محمد بلندر سلوات.
बाबा दुल्हन सलवार। ए मादरे हुस्नैन मुझे मंजूर है सूली, ए मादरे हुस्नैन मुझे मंजूर है सूली, मैं नाम तेरे कातिल के छुपा नहीं सकता, बेखौफ करता हूँ तेरे कातिल पे लानत, बेखौफ करता हूँ तेरे कातिल पे लानत, अपनी नस्लों को मुनाफिक में बना नहीं सकता। बाबा दुल्हन सलवार। मौला हुसैन की शान में मनकबत के चंद शान। रब जाने ते हुसैन जाने, 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 देखे तू ऐदा वास्ता मांग ले दुआ, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, इतनी नमाज पढ़ होना बेचैन, जितनी पढ़ावे अज तैनू हुसैन, हो इतनी नमाज पढ़ होना बेचैन, जितनी पढ़ावे अज तैनू हुसैन, मुस्तफा सजदा वधा कहंदा खुदा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलाद, कीती हुसैन मेरी झोली आबाद, मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलाद, कीती हुसैन मेरी झोली आबाद, सतपुत्र दे के गया राहब तुझा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, कोई नबी गल हक दी मनवा नहीं सके, पहचान रब दी जगते करवा नहीं सकिया, कोई नबी गल हक दी मनवा नहीं सकिया, पहचान रब दी जगते करवा नहीं सकिया, हर नबी जदों थक पिया कहंदा गया, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, देख तू ऐदा वास्ता मांग ले दुआ, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। बाबा दुल्हन सलवार। ये किसने कह दिया तुमसे खुदा तलाश
کرو. یہ کس نے کہہ دیا تم سے خدا تلاش کرو. علی کے جیسا خدا آشنا تلاش کرو. علی کے جیسا خدا آشنا تلاش کرو. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کا اس شعر میں ہے بیان. آپ کے سماعت کی نظر پتا ہے جب ابو طالب کے گھر سے ملتی ہے. پتا ہے جب ابو طالب کے گھر سے ملتی ہے. ادھر ادھر نہ خدا را وفا تلاش کرو. ادھر ادھر نہ خدا را وفا تلاش کرو. یہ کس نے کہہ دیا تم سے خدا تلاش کرو. مریض آب و ہوا سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. مریض آب و ہوا سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. کسی جری کے علم کی ہوا تلاش کرو. کسی جری کے علم کی ہوا تلاش کرو. یہ کس نے کہہ دیا تم سے خدا تلاش کرو. یہ مسجدوں میں نمازی جو قتل ہوتے ہیں. یہ مسجدوں میں نمازی جو قتل ہوتے ہیں. یہ رسم کب سے چلی تلاش کرو. یہ رسم کب سے چلی تلاش کرو. یہ کس نے کہہ دیا تم سے خدا تلاش کرو. علی کے جیسا خدا آشنا تلاش کرو. نعرہ حیدری. یہ حر نے خود سے کہا خاک ہی جو ہونا ہے. یہ حر نے خود سے کہا خاک ہی جو ہونا ہے. تو خاک ہونے کو خاک شفا تلاش کرو. تو خاک ہونے کو خاک
शफा तलाश करो, ये किसने कह दिया तुमसे खुदा तलाश करो। सलवात पढ़े। एक और मार्फत अलग कलाम है मौला हुसैन के, आप सबकी समातों। मेरा अल्लाह से वादा वफा हो गया, मेरा अल्लाह से वादा वफा हो गया। शाम में मेरा सजदा अदा हो गया, मेरा अल्लाह से वादा वफा हो गया। जो दरे मुर्तदा से जुदा हो गया, जो दरे मुर्तदा से जुदा हो गया, बस वो मरने से पहले फना हो गया, मेरा अल्लाह से वादा वफा हो गया। पहले रहता था अर्शे मुअल्ला पे वो, पहले रहता था अर्शे मुअल्ला पे वो, अब खुदा का पता करबला हो गया, मेरा अल्लाह से वादा वफा हो गया, मेरा अल्लाह से वादा वफा हो गया। हुर ने सजदा किया जब अलम के तले, हुर ने सजदा किया जब अलम के तले, बस उसी पल से वो वफा हो गया, मेरा अल्लाह से वादा वफा हो गया, मेरा अल्लाह से वादा वफा हो गया। शाम में मेरा सजदा अदा हो गया, मेरा अल्लाह से वादा वफा हो गया। एक बार फिर बाबा सलावत। फिर बाबा मोहम्मद एक दो फिर बाबा बीबी की खुशनुदी के लिए बाबा से बुलंद सलावत। जहाँ हुसैन का सजदा दिखाई देता है, जहाँ हुसैन का सजदा दिखाई देता है। ये बहुत मार्फत वाला कलाम है। जहाँ हुसैन का सजदा
سجدہ دکھائی دیتا ہے، وہاں طواف میں کعبہ دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، نہ جانے کیسی حقیقت میں ہے حسین کی ماں، ہو نہ جانے کیسی حقیقت میں ہے حسین کی ماں، اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے، اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، حسین جلدی سے خود کو چھپا لے کربل میں، یہ شعر اس وقت کا ہے جب مولا حسین آخری قربانی اللہ کے حضور پیش کر کے رخصت ہوئے تھے اور تنہا رہ رہے تھے، حسین جلدی سے خود کو چھپا لے کربل میں، کیوں خدا زمین پہ چلتا دکھائی دیتا ہے، خدا زمین پہ چلتا دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، تبھی تو خون امیہ بھی جل رہا ہے یہاں، ہو تبھی تو خون امیہ بھی جل رہا ہے یہاں، کہ کیوں حسین تو انہیں زندہ دکھائی دیتا ہے، حسین تو انہیں زندہ دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، وہاں طواف میں کعبہ دکھائی دیتا ہے، صلوات پڑھیں، مسائل کے چند اشعار، لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے عباس
है, अभी दूर करबला है, अभी दूर करबला है, अभी दूर करबला है। अब्बास जो जिंदा है, असगर से खेलती है, खुश है बहुत सकीना, जब चाहती है सोना है बाबा जां का सीना, है बाबा जां का सीना, हमसे ना आशना है। अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला है। अब्बास जो जिंदा है, ज़ैनब हया की मलका, कलसूम और सकीना, लैला रुबाब परवा, कुबरा सकीना फिदा, कुबरा सकीना फिदा, हर बीबी बारिदा है। अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला है। अब्बास जो जिंदा है, इस नूरी कारवां में नूरी अमारियां हैं, नूरी अमारियों में नूरी सवारियां हैं, नूरी सवारियां हैं। सर पर अलम खुला है, अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला है। अब्बास जो जिंदा है, आखिरी अब्बास जैसा भाई सालारे कारवां है, बोले हुसैन मुझको फिर कोई गम कहाँ है, फिर कोई गम कहाँ है। हर गम की ये दवा है, अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला है। अब्बास जो जिंदा है, अभी दूर करबला है, अभी दूर करबला है, अभी दूर करबला है। अब्बास जो जिंदा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले हज़रात
جناب کل سے 10 محرم الحرام کی مجالس ٹھیک 8:15 بجے شروع ہوگی اور 9 بجنے میں 10 منٹ پہ مرثیہ شروع ہوگا اور علامہ سید علی رضا نقوی صاحب ٹھیک 9:20 پہ خطاب فرمایا کریں گے. درود بھیجیں محمد والے محمد رضا. کھول دیں دروازہ. نعرہ حیدری. میں التماس گزار ہوں جناب قبلہ علامہ سید علی رضا نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع جو 4 رات کا مدارس ہے تہذیب عزاداری اس پہ خطاب کریں. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. اور محمد والے محمد بلندر صلوات. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. عباس کے علم کو اٹھا پھر بات کر. عباس کے علم کو اٹھا پھر بات کر. دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر. میری مدد کو 12 کے 12 آ گئے. تو 3 میں سے 1 کو بلا پھر بات کر. نعرہ حیدری. بسم اللہ. رحم اللہ میّم الفاتحہ. بسم اللہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ نعمه الأحد ولا يؤدي حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح بعظمته. سيد الكونين رسول الثقلين جد الحسنين مصطفى الأمجد محمود أحمد سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المزلومين الغر الميامين والأمير المؤمنين والحسن المسموم بقتيل سم جفا والحسين مظلوم بشهيد كربلاء بلا جرم ولا خطا
وسيدة الجليلة المعصومة المظلومة المرحومة المحرومة عن حق میراث حبیبا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. صلوات على محمد وعلى تھوڑا سا یہاں آ جاؤ تاکہ باہر سے کوئی آئے بچے کو جگہ ہو. صلوات پڑھے محمد والے. پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں صلوات پڑھے محمد والے. دفعہ جاندار صلوات پڑھیے محمد والے. پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک برس کی زندگی گزارنے کے بعد پھر یہ موقع دیا کہ ہم اس مہینے میں داخل ہو گئے کہ جب ہم تجدید عہد وفا صرف اپنے آپ سے نہیں بلکہ ان سب سے کہ جن کی زبانوں پر ہمارا ذکر پورے سال ہماری زبانوں پر جن کا ذکر پورے سال خاص طور سے وہ مقصد کہ جو حسین کا مقصد ہے، خاص طور سے وہ ذکر کہ جو اللہ کو پسند ہے. بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے نئے ہیں، بہت سے چہرے پرانے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چہرے تبدیل ہو جائیں مسئلہ نہیں، عقیدہ تبدیل نہیں ہونا. میرا شرف یہ ہے اس وقت کہ ہمارے دیکھیے جب یہ ہے کہ سفر تو بہرحال سفر چاہے وہ انگریزی والا ہو یا اردو والا، سفر میں آدمی جو ہے قاسم بھائی آئیے صلوات پڑھے محمد والے. تو بہرحال سفر تو جو ہے وہ سفر ہے، اور سفر میں جو ہے نجم بھائی آئیے، اور سفر میں آدمی جو ہے وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اس کا جاننے والا جو اس کے ہوم ٹاؤن سے تعلق رکھتا ہو. بہرحال یہاں سب میرے محبت کرنے والے ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، لیکن جب کوئی کراچی کا مل جائے تو پھر بات الگ ہے. تو میرا یہ شرف ہے کہ اس وقت میرے کراچی کے بہت میرے محبت کرنے والے میرے دوست حضرت علامہ جناب یوسف گوہر اس مجلس میں تشریف فرما ہے، اور میرے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ خود اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آج یہاں تشریف لائے ہیں. اور میں بات کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں کہ قبلہ کے تعارف میں یہ بات کہنا واقعی ضروری ہے کہ کراچی میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو کہا کہ جاتا ہے کہ اگر کسی کو چلتی پھرتی لکھنؤ کی تہذیب دیکھنی ہے تو قبلہ کو. یہ میں بالکل سامنے منہ دیکھی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر کسی کو چلتی پھرتی، ہم نے کئی تہذیب کی باتیں یقین مانیے قبلہ سے ہم نے سیکھی کہ کس طرح سے، اور یہی مجلس کا آج موضوع ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی مجلس کا موضوع ہی تہذیب عزاداری ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے کا اسی لیے کہ فرش اعضاء پہ جانے سے پہلے آداب فرش اعضاء بتا دیں.
जो हमारे बुजुर्ग हमें बता कर गए हैं हम वो अपने दोस्तों के जिम्मे कर दें, दोस्तों के आगे पेश कर दें, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का काम ही यही था। अगर हमारी माएँ बचपन में हाथ पकड़ के फर्श अज़ा पे न लेकर आती तो हम इस काबिल ना होते कि पहचाने कि मिंबर का तक़द्दुस क्या है, अलम का तक़द्दुस क्या है, फर्श अज़ा कैसे बिछे, किस तरह का बिछेगा, किस वक्त बिछेगा, और अगर बिछ गया है मजलिस में वक्त है तो उसके साथ किया क्या जाए। सारी बातें तहसील की मैं भी आपके सामने कर मैंने आपके सामने तिलावत कुरान की और आयत आपके हवाले की और कहा कि वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहु मिन तक़वल क़ुलूब, कि तुम्हारे लिए जरूरी ये है कि तुम अल्लाह के शायर की ताज़ीम करो। सब साथ में आगे बढ़ना, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अल्लाह के शायर की ताज़ीम करो, इसीलिए कि शायर की इबादत नहीं होती, ताज़ीम होती। अगर शायर की इबादत होती तो अल्लाह कहता काबे की इबादत करो। परवरदिगार ये कह रहा है इबादत मेरी है, ताज़ीम काबे की है। इबादत मेरी है, सजदा अल्लाह को है, ताज़ीम काबे की है। यानी इबादत और है, ताज़ीम और है, इबादत और है, एहतराम और है, इबादत और है, इकराम और है, इबादत और है, इज्जत करना और है। अल्लाह की इबादत होती है, ताज़ीम भी होती है, अल्लाह की इबादत होती है, इकराम भी होता है, अल्लाह की इबादत होती है, अल्लाह का एहतराम भी होता है। लेकिन भाई काबे की ताज़ीम है, काबे की इबादत नहीं है। हजर अस्वद की ताज़ीम है, इबादत नहीं है। परवरदिगार यही बता रहा है, जुमला कह देता हूँ अब बातों में आ गया कि परवरदिगार यही कह रहा है इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम गिलाफे काबा की है। इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम काबे की है। इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम दरे काबा की है। इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम हदीम की है। इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम मुकाम इब्राहिम की है। इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम मुकाम इब्राहिम की है। सजदा अल्लाह को है लेकिन होता काबे की तरफ है। तो अगर अल्लाह का सजदा काबे की तरफ हो सकता है तो अल्लाह का सजदा तो हुसैन पे क्यों ना? परवरदिगार का सजदा आज तो पहली नहीं हुई तो छोड़ गया। बवाज़े बुलंद सलवात। अली की जात ही मुश्किल कुशाए आलम है, अली की जात ही मुश्किल कुशाए आलम है। अली की जात ही मुझे कारसाज लगती है, अली की जात ही मुझे कारसाज लगती है। मैं बेनमाजी नहीं हूँ, सुन लो ए नमाजियों, अली की मोहब्बत ही मुझे नमाज लगती है। सुना आपने बिस्मिल्लाह कि अगर उस अल्लाह का सजदा ताज़ीम और है, इकराम, इबादत और सजदा अल्लाह को, सजदा काबे को नहीं होगा, काबे की तरफ होगा। एक रिवायत ज़हन में अगर आपकी इजाजत हो, जैसे ही रसूल अल्लाह गए मदीने और रसूल ने कहा कि भाई मस्जिद तामीर करो, फकीह भाई मस्जिद तामीर, तो अब मस्जिद नबवी तामीर हुई। पहले मुअज्जिन बिलाल, बिलाल जाओ अजान कहो। क्या रसूल खुदा, इधर उधर देखा दाएं बाएं, क्या देख रहे हो? क्या रसूल खुदा कहाँ का रुख करूं? क्या बिलाल खाना काबा का रुख करो, और खाना काबा का रुख देकर अजान कहो। जैसे सुन लिया, खाना काबा का रुख करके अजान कहो। जब फतेह मक्का हुई और रसूल खुदा काबे तक आ गए, क्या बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ और अजान कहो। एक बार दाएं बाएं देखा, क्या रसूल किसका रुख करो? क्या देखो अली का।
نے کیوں نہیں لی؟ کعبہ کراچی آتا ہے حج کرنے یا تم چل کر جاتے ہو؟ کعبہ کسی کے پاس نہیں، تمہیں جانا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمیشہ اسی لیے کہہ دیا تم نے وہ چوم لیا تو شرک ہو گیا، تم نے وہ چوم لیا تو شرک ہو گیا۔ تو بھائی جس کی تعظیم کی جائے اسے چوما جا سکتا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے کعبے میں ایک پتھر لگایا ہوا ہے، طواف کر کے اس کے بوسے لیتے رہنا کہ جب کوئی علم چومے تو تمہارے ہاتھ میں تھر آنے نہ لگے۔ کہیں کسی نے مصرع دیا، کہیں کسی نے مصرع دیا اور اس پہ کسی شاعر نے جو ہے وہ مصرع لگایا، کہیں بگڑی کہیں پہ بن گئی تقدیر پتھر کی، کہیں بگڑی کہیں پہ بن گئی تقدیر پتھر کی۔ تو پہلا مصرع یہ لگایا قبلہ کوثر صاحب نے کہ علی نے توڑ کے حجر اسود کو دیا بوسا، کہیں بگڑی کہیں پہ بن گئی تقدیر پتھر۔ تب تعظیم جس کی ہوتی اور عبادت۔ اب بات یہ ہے کہ سمجھ یوں نہیں آ رہی کہ بھائی ان کے ذریعے اللہ کا کام کیسے ہو رہا ہے۔ چپ ہو گئے؟ ان کے تو مجھے مثال دینی پڑے گی کہ بھائی ان کے ذریعے اللہ کا کام کیسے ہو رہا ہے۔ کیا ان کے ذریعے اللہ کا کام ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے نام کام اللہ کا ہے اور تنبہ ابراہیم کا ہے؟ کام اللہ کا ہے، تنبہ ابراہیم کی سنت بن گیا۔ کام اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے، تنبہ ابراہیم کا ہے، کام اللہ کا ہے تسبیح فاطمہ زہرا کی، زہرا کی تسبیح پہ اللہ کا نام۔ محمد والے محمد بلند تر تلوار۔ ہمیں سمجھ تب یہی ہمیں بچانا ہے کیا کہ اب جب مجلس ہم شروع کر رہے ہیں تو انتظام مجلس کیا ہے اور نصاب مجلس کیا ہے؟ انتظام مجلس شروع کیسے ہو؟ کب فرض اذا بچھے گا؟ فرض اذا بچھے گا۔ چلیے اب تو سیاہ رنگ کا بچتا ہے۔ تہذیب یہ ہے کہ سفید رنگ کا فرش بچھے اور اسی لیے بچھے گا کہ اس وقت اس مجمع میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے اہل سنت برادران تشریف فرما انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آگے عصر میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اسی لیے آتے ہیں کہ سفید فرش بچھایا جاتا ہے۔ سفید رنگ امن کی پہچان ہے، یہ فرش امن کا۔ پھر کیا ہوگا کہ فرش اعظم پہ ایک مسند بچھائی جائے گی، اور مسند کیسے بچھے گی؟ جب مجلس کا وقت ہوگا تب بچھائی جائے گی۔ مسند کا مطلب یہ ہے کہ اب مجلس تیار اور اب معصومات، اور اگر مجلس میں وقت ہے تو ایک کونا اس فرش کا موڑ دیا جائے گا۔ ابھی فرش مکمل نہیں ہے، محسوس کیجیے گا ان باتوں کو۔ کل سے یہی سب کرنا ہے، 2 مہینہ 8 دن محسوس کیجیے۔ اب کیا بھائی صاحب، اب جو ہے وہ حدیث اکبر سنائی جائے گی۔ حدیث اکبر، جی ہاں، حدیث اکبر وہ ہے کہ جس کو خود نبی کی بیٹی نے محدث حدیث کی، کہ جس کے لیے کہا، مجھ سے کہا نبی کی بیٹی میرے بابا چادر میں زہرا چادر دے۔ کیوں چادر چاہیے؟ ذوق محسوس کر رہا، زہرا کی چادر، ذوق رسالت، ذوق رسالت۔ اس زہرا کا دروازہ بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ ذوق رسالت، زہرا کی چادر۔ کبھی نبی کو ذوق دور کرنا ہو تب بھی زہرا کے دروازے پہ آتے ہیں، اور کبھی نبی کو مباہلہ کے لیے بیٹے چاہیے ہو تب بھی زہرا ہی کے دروازے پہ آتے ہیں۔ کہا کہ حدیث سے قصہ بیان ہو، حدیث سے قصہ بیان۔ اس کے بعد ہوگی سوز خانی، جس کو کہا جاتا ہے اذان مجلس۔ سوز خانی ہے اذان مجلس، اور سوز خانی میں کیا ہوتا ہے کہ سوز پڑھا جائے گا، ربائی پڑھی جائے گی، پھر مرثیہ پڑھا جائے گا۔ تو جب ہماری اذان نماز بغیر ولایت علی نہیں ہوتی تو اذان مجلس کیسے بغیر ولایت علی ہو جائے؟
علی کا قصیدہ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ ممبر کے علم ممبر سجا اور اس سے پہلے شہنشین سجائی جائے گی. کیوں سجائی جائے گی؟ کہ یاد دلائی جائے کہ دیکھو جس وقت مصطفیٰ معراج پہ گئے تھے تو مصطفیٰ نے پردے کو ہٹایا تو 14 انوار نظر آئے. تو ہم یہی تو کرتے ہیں, شہنشین میں جا کے پردہ ہٹا دیتے ہیں اور 14 کی زیارت کر لیتے ہیں. یہی کرتے ہیں. اب کہا کیا ہوگا خطاب؟ اب خطاب جیسے ہی تو اب ہے نصاب مجلس کی بات کہ نصاب مجلس کیا ہو. تو بھائی میری کیا مجال کہ میں بتاؤں کہ نصاب مجلس کیا ہے, اور آپ کی کیا مجال کہ آپ بتائیں کہ نصاب مجلس کیا ہے. خدا کا شکر ہے کہ مصطفیٰ نے زندگی میں بتا دیا کہ جہاں بیٹھ جاؤ وہاں کرنا کیا ہے. جہاں تم میں سے 4 بیٹھ جائیں, جہاں تم میں سے 3 بیٹھ جائیں, جہاں 400 بیٹھ جائیں, جہاں اکیلے بھی بیٹھ جائیں وہ مجلس ہوتی ہے. سیدو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, علی کے ذکر سے. منافق کو حقیقت میں ولی اچھا نہیں لگتا, منافق کو حقیقت میں ولی اچھا نہیں لگتا, جو بزدل عہدے شیر جلی اچھا نہیں لگتا. صحابہ کی محفل میں محمد نے فرمایا غلط ماؤں کے بچوں کو ولی اچھا نہیں لگتا. تب کہا نصاب مجلس کیا؟ کہا نصاب مجلس یہ ہو کہ تمہیں ذکر علی کرنا ہے, ذکر علی سے شروع کرنا ہے. اب کچھ لوگ ناراض ہو صاحب آپ مجلس میں نماز کی بات نہیں کرتے. آپ کو برا تو نہیں لگ رہا صاحب آپ مجلس میں روزے کی بات نہیں کرتے, صاحب مجلس میں زکات کی بات نہیں ہوتی. تو بھائی ہم بالکل مجلس میں نماز کی بات کرتے ہیں, لیکن اس نماز کی بات کرتے ہیں کہ جس میں فضیلت علی شامل ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ مجلس میں نماز کی بات ہو رہی ہے اور علی کے سجدے نہیں بتائے جا رہے, روزے کی بات ہو رہی ہے, سورہ دہر کا تذکرہ نہیں ہے, زکات کی بات ہو رہی ہے, علی کی انگوٹھی کی بات نہیں ہو رہی. سارا ذکر ہوگا. تب کہا کہ نصاب مجلس کا ذکر ہے مجلس حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو رات چلی ہوئی ہے نا کہ بہت کم کر دو انشاءاللہ آگے بات آئے کل سے کم کر دو, اور یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے. تو آپ مجلس کی اصلاح نہ کیجیے, اپنی اصلاح مجلس سے کر لیجیے. مجلس میں آئیے اپنی اصلاح کیجیے. امام نے بیٹھے ہو مجلس سے, ایک امام کی محفل میں بیٹھا ہوا اٹھا اور کہا کہ میرا ایک سوال. ہم نے کہا کیا سوال؟ اس نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ آپ کے جد علی جنگ صفین و نہروان میں بے گناہ مسلمانوں کو قتل عام کیا. اس نے جیسے ہی یہ بات کہی تو امام نے اس کو جواب اس وقت نہیں دیا. امام نے کہا بیٹھ جا. امام نے اپنے اصحاب کی جانب دیکھا اور کہا پوچھیے. کہا جی مولا, کہا ذرا میرے جد علی کی شان میں رسول کی کوئی حدیث تو سنائیے. ایک بار صحابی نے کہا کہ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ایک بار امام نے دوسرے صحابی کو اٹھایا, کہا پوچھیے. کہا ذرا علی کی شان میں حدیث سنائیے. کہا رسول نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها, کہ میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. پھر امام نے کسی کو اٹھایا, کہا پوچھیے. کہا علی نے, رسول نے کہا کہ علی مثل قرآن ہے. پھر کسی کو اٹھایا, کہا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ علی مثل قل هو اللہ احد ہے. پھر کسی کو اٹھایا, کہا رسول نے فرمایا ہے کہ علی مثل کعبہ ہے. پھر کسی کو اٹھایا, کہا رسول نے فرمایا ہے کہ علی نبائل عظیم ہے. پھر کسی کو اٹھایا, کہا رسول نے فرمایا ہے کہ علی مثل الاعلی ہے. جب اتنی دفعہ ہو گیا, امام نے کسی کو اٹھایا. جیسے ہی اٹھایا ایک بار اس نے کہا کہ مولا رسول خدا نے فرمایا ہے کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا. جیسے یہ حدیث سامنے آئی, ایک بار امام نے پہلے والے شخص کو اٹھایا. کہا اب تیرا کیا دعویٰ تھا؟ کہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ علی نے نہروان اور صفین میں علی نے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے. اب ذرا یہ بتا, یہ حدیث کہنے سے پہلے, علم دینے سے پہلے اللہ کو معلوم تھا کہ علی نہروان میں قتل عام کرے گا؟ کیا معلوم تھا؟ اگر تو کہتا ہے نہیں معلوم تھا تو مرتد ہو گیا, اور اگر تو کہتا ہے معلوم تھا تو یہ
دیا. جہاں علی علی کرنے سے منع کیا جائے وہاں اور علی علی کرنا. یہ ہے نصاب. یہ ہے نصاب. اب ہم کیا کریں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا یہ علم کہاں سے نکالے جا رہے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہا یہ حلیم کیوں بن رہا ہے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہا یہ زلجنا کیوں نکل رہا ہے. کہ بھائی ابھی کچھ دن گزرے ہیں, خوب تاج لگا لیا, چادر بھی ڈال دی, گلیوں میں بھی گھما لیا, خوب تم نے شور مچا لیا, تم نے بھی 10 دن وہی کیا ہے کسی نبی کی سنت پر. تو عجیب سی بات ہے, تمہیں ابراہیم کا دمبا سمجھ میں آتا ہے, زلجنا سمجھ میں نہیں آتا, حلوہ سمجھ میں آتا ہے, حلیم سمجھ میں نہیں آتا, تمہیں جھنڈا سمجھ آتا ہے, علم سمجھ میں نہیں آتا, مولا سمجھ نہیں آتا, ملا سمجھ آتا. مولا کسی کو سمجھ دل سے نالین پاک چومتے ہو, دستے رحمت تلک نہیں آتے, تم کو آتا نہیں سمجھ میں علم, ہم کو جھنڈے سمجھ نہیں آتے. یہ ہے تہذیب. کہ جیسے جیسے نسل در نسل آگے بڑھتی رہے ویسے ویسے جب ہم چھوٹے تھے تو اسی طرح بیٹھتے. میرا بیٹا بیٹھا ماشاءاللہ, میں بھی اسی طرح ممبر کے نیچے بالکل بیٹھتا. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آگے ایسے بچے جو بیٹھے ہیں یہ بھی ممبر پہ جلوہ جی. تو اب یہ بچے جو ہیں اسی طرح سے نسل در نسل یہ سینہ در سینہ یہ ولایت سے علی چل رہی ہے, اور یہ سینہ در سینہ ہی چل سکتی. کیا خوب کسی نے کہا ہے ولایت علی مدرسے سے نہیں ملتی, مادر سے ملتی. کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے, کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے, فرصت ملے تو کبھی پوچھ اپنے والدین سے. تب یہ کہ نصاب مطلب اس کے بعد جب ذکر علی تو پھر ضروری ہے کہ ذکر رسول خدا بھی, اور جب علی کا ذکر ہو جائے تو خود بخود ذکر رسول بھی ہوگا, ذکر علی. اس لیے کہ رسول کے چکے تو میں ذکر کثیر کرنا آیت آپ کے حوالے کر دوں, اجازت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو اور کثرت کے ساتھ کیا کرو. اللہ کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر پسند ہے, تو صبح سے رات تک بیٹھے رہے اللہ اللہ کرتے رہو, آفس میں جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو, اسکول میں جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو, کھانا میں کھاؤ اللہ اللہ کرتے رہو, اللہ اللہ کرتے رہو. اللہ کہہ رہے نہیں ایسا نہیں چاہیے, کیسا چاہیے کہ جیسا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں, کیسا کہہ رہے ہیں سرکار, کیسا کہہ رہے ہیں سرکار نے کہا جب بھی چاہو کہ اللہ کا ذکر کثیر کیا کرو تو میرا ذکر کر لیا کرو, اور جب بھی چاہو کہ میرا ذکر کر لیا کرو تو ایک بار علی کا ذکر کر لیا کرو. کثرت ذکر علی, کثرت ذکر مصطفیٰ, کثرت ذکر خدا. جب تمہیں چاہیے کہ تم خدا کا قرب حاصل کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم علی و مصطفیٰ کا قرب حاصل کرو. ہم تو علی سے محبت ہی اتنی کرتے ہیں کہ جتنا علی نہیں, جتنا رسول علی نے کیا ہے کسی نے نہیں. علی سے محبت ہی ہمیں تو مصطفیٰ تک پہنچانے والا علی ہے, تو ہم کیسے نہ علی کی بات, تو ہم کیوں نہ علی. اور تو کل سے علی ہوگا, اور جہاں ہوگا وہاں, اور جہاں نہیں ہوتا وہ نہیں. اب دیکھیے یہ پروردگار امتحان کہ انسان گھر سے نکلا اور جا رہا ہے ارادے سے کہ میں ذکر سننے جا رہا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ذکر اللہ سننے جا رہا ہے یا ذکر اللہ سننے جا رہا ہے. تو ذکر اللہ وہی ہوگا کہ جہاں ذکر ہے. ہم تو کسی وارث سے عزاداری کے انتظام میں بیٹھے, ہم عزاداری کرتے رہتے,
جو بات وارث عزاداری کو اچھی نہیں لگتی ہے وہ چیز عزاداری میں رائج نہیں ہو سکتی ہے. دنیا لاکھ کوشش کر لے کچھ غلط عزاداری میں آ نہیں سکتا, اور دنیا لاکھ کوشش کر لے مہندی عزاداری سے اٹھ نہیں سکتی. کیا نہیں یہ تہذیب کی بات ہے. زمانہ وارث عزاداری یہ سب تہذیب کی. تو گلزرہ سجانا ظاہر نسل در نسل, اور آپ سب تو لاہور والے تو گلزرہ سے خوب مانوس زلجنہ سے مانوس. لیکن میرے عزیزوں زلجنہ ہمارا تابع نہیں ہے, ہم زلجنہ کے تابع ہیں. مجھے بہت معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے. اور اس وقت اگر یہاں اس علاقے سے کوئی بیٹھا ہوا بھی ہو تو میرا پیغام وہاں تک پہنچا کہ تم زلجنہ کے تابع ہو. تم جہاں کھینچو گے ہور نے دھکا نہیں دیا, صرف لجام پکڑی تھی, صرف لجام ہور نے. تو امام نے کیا امام ہم تو بیٹھے ہوئے کسی وارث کے انتظار, جب وارث آئے تو وہ بتائے کیا ہے کیسے ہونا چاہیے. تو یہ ذوالجناح فرشتے سجا رہے ہوں گے, اس طرح سنیں گے یہ ذوالجناح فرشتے سجا رہے ہوں گے. ارے امام عصر زمانے میں آ رہے ہوں گے. اور جب امام آئیں گے تو امام سے فرشتے ہی تو سیکھ کے سجائیں گے. ہم تو آج تک انتظار میں ہیں کہ وہ کب آئیں گے, اور انتظار کرتے رہیں گے کہ وہ ذوالجناح فرشتے سجا رہے ہوں گے, امام عصر زمانے میں آ رہے ہوں گے. یقین نہیں تو جلوسوں میں دیکھ لو جا کر کسی سبیل پہ پانی پلا رہے ہوں گے, کسی سبیل پہ پانی پلا رہے ہوں گے. علی کا تیغ, علی کی تیغ, حسن کا جلال روب حسین, علی کی تیغ, حسن کا جلال روب حسین. وہ پھر سے خیبر خندق دکھا رہے ہوں گے, اور طواف کرتے ہوئے, خطاب کرتے ہوئے حاجیوں سے کعبے میں منافقون کا سورہ سنا رہے ہوں گے. اور میں شہنشین کا پردہ ہٹا رہا ہوں یہاں, میں شہنشین کا پردہ ہٹا رہا ہوں یہاں, وہاں وہ پردہ غیبت ہٹا رہا ہے. ایسے ہی شہنشین سے ختم ہو گئی بات, ایسے ہی باقی کروں جیسے ہی حضرت صاحب الزمان بلند تر صلوات. یہ ہے شاعر موضوع تو کل اسٹارٹ ہو گیا. یہ ہے شاعر اللہ, یہ ہے شاعر حسین عظیم کر دی. ذوالجناح سامنے آ گیا. میں نے پرسوں میر شبیر صاحب کے مجلس ہو رہے تھے, میں نے یہی کہا کہ اس وقت لاہور والوں کی خوش نصیبی ہے کہ جو دربار اس وقت لاہور میں ہے, جس شہزادی کا دربار لاہور میں ہے, بہت بڑی خوش نصیبی ہے. تو جب اس دربار میں جایا کرو تو سر کو جھکا کے ایسے جایا کرو جیسے شام والی بیوی کے روزے پر. اجروں کو میں آپ نے ہائے کہہ دیا محلے بٹلے صدا ہو گیا. آپ سب اپنے دلوں میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. جس چاند کو دیکھنے کی دعائیں کر رہے تھے وہ چاند آج سب نے دیکھ. بی بی ہمارے گھر اس قابل نہیں ہے کہ آپ تشریف لے کر خوشا نصیب فرش عزائے حسین. ہمارے گھر خوشا نصیب جیسے ہی فرش بچتا ہے یہ گھر گھر نہیں ہے, یہ حسین کا عاشور خانہ بن جاتا ہے, یہ حسین کا عاشور خانہ بن جاتا ہے, یہ مجلس حسین کا مرکز ہو جاتا ہے, یہ زہرا کا گھر ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں مجھے مسائل تھوڑے طویل پڑھنے اس لیے میں نے کم خطاب کیا, اس لیے کہ اب تو مسائل کے دن شروع ہو. میرے عزیزوں یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں نا, جو گریہ آپ کر رہے ہیں, یہ اس بات کی پہچان ہے کہ جو میرے معصوم نے فرمایا تھا کہ جیسے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے فرشتے حسین کا خون بھرا کرناس تو تمام کائنات میں حسین کا نام رائج ہو جاتا. مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند نہیں دیکھتے,
जाफर सादिक के घर से रोने की इतनी आवाज आती कि हम समझ जाते थे कि मुहर्रम का चांद। मेरे अजीजों, आपका घर अगर पूरे साल कोई घर के बाहर खड़ा हुआ होता तो आपको तशवीश हो जाती, क्यों खड़ा हुआ है, कितनी देर से खड़ा है, किसके बारे में खड़ा है, तो आप उससे जाके पूछते। लेकिन जैसे ही आपके घर में फर्श अज़ा बिन जाते, कोई भी हो, आप दरवाजा खोल के कहते हैं घर के अंदर आ जाओ, हुसैन का गम बना, हुसैन का गम बना। इस गम पे हमारी जाने कुर्बान, हमारे माँ बाप फिदा, बगदाद का रहने वाला इतना मुफलिस है कि घर में खाने को रोटी नहीं। सौजा ने कहा क्या कर रहे हो, क्या सोचा, मुहर्रम का चांद नमूदार होने वाला, घर में फर्श अज़ा कैसे बिछेगा। मेरे अजीजों, आप अपना सब कुछ हुसैन पे लुटाने को तैयार रहते हैं। तो एक बार कहा शौहर ने क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कैसे मजलिस होगी, मुझे फिक्र हो रही है क्या करूं। तो एक बार बीवी हुजरे में गई, दोनों बेटों के हाथ पकड़े लेकर आई, शौहर से कहा किसकी अता है, हुसैन की। कहा जा जहां गुलाम बेचे जाते थे दोनों बच्चों को ले जा और जाकर हुसैन के नाम पे गुलाम कहकर फरोख्त करो। दोनों बेटों का हाथ, और एक बार कहता जाता था ये दोनों गुलाम बहुत बेहतरीन, बहुत ताबे गुलाम है, इनको हुसैन के नाम पे खरीद कर ले जा। एक सवाल चलता हुआ आया, एक बार दोनों बच्चों की कीमत लगाई, इस शख्स को कीमत हाथ में दी, दोनों बच्चों को लेकर चला। ये बच्चा अपने घर पे आया, उस कीमत के जरिए उसने इंतजाम किया, मजलिस हुई, फर्श अज़ा बिछा, खूब गिरिया हुआ, खूब मातमदारी। जब मजलिस खत्म हो गई, अज़ादार चले गए। मेरे अजीजों, ये ज़ईफ़ा घर में, ये औरत घर में बैठी गिरिया कर रही थी। एक बार दस्तक हुआ, दस्तक हुई, दरवाजा खोला, क्या देखती है कि बीबी नकाबपोश है। कुछ कहने के लिए रह गया, बीबी नकाबपोश है, उसके हाथ में दोनों बच्चों के हाथ है। एक बार इसने कहा बच्चों क्या तुम भाग कर आए हो, कहा अम्मा भाग कर नहीं आई, ये बीबी हमें लेकर आई है। कहा बीबी तू कौन है, अरे कहा जिसका तूने फर्श अज़ा बिछाया था उसकी माँ फातिमा ज़हरा हो। मैं उसकी माँ हूँ, ये है फर्श अज़ा हुसैन। शिकारी ने एक बार तीर खींचा, शिकार कर, हिरनी को शिकार करना चाहता, हिरनी आ गई, उसके कब्जे में आ गई। जैसे हिरनी को लेकर जा रहा था, सामने आ हुआ है मेरा मौला। एक बार हिरनी ने कहा मौला आप मेरी जमानत ले लीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहता हूं। इमाम ने शिकारी से कहा कि मैं जमानत देता हूँ, उसको जाने दे। आपकी जमानत है तो जाने दी। बहुत देर हो गई, जब सूरज ढल रहा था, एक बार उसको देर हुई, जब रात हो गई हिरनी नहीं लौटी, कुछ देर में लौटी। तो एक बार इमाम ने, जब वो वहां थी ना, या जानते इमाम का आलम क्या था, वो शिकारी देख रहा था। एक बार जैसे ही सूरज ढला, इमाम ने अपने सिर से इमाम को उतार के रख दिया, इमाम ने नालैन को उतार दिया, इमाम ने गिरिया शुरू कर दी। शिकारी ने कहा आप रो क्यों रहे हैं कि हिरनी वापस नहीं आई। इमाम ने कहा तुझे अभी मालूम हो जाएगा मैं क्यों गिरिया कर रहा हूँ। एक बार मेरे अजीजों, हिरनी जब देर से आई ना, इमाम ने कहा तुझे देर क्यों हो गई, कहा मौला मैं लौट रही थी, जब सूरज गुरूब हुआ, मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया, सारे जानवर हुसैन से गिरिया कर रहे थे, मैं भी उनके साथ। परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन, कोई गम न दे, आपके घरों में हमेशा खुशियां रहे भाई गम इमाम हुसैन, कोई गम न, ये आके हमेशा खुशियों में। मेरे अजीजों, 3 शाबान आ गई, आगोश में हुसैन। माँ की बेटे से मोहब्बत क्या होती है, बच्चों से मोहब्बत क्या होती है, आप सब जानते हैं। किसी माँ को आप ये कह दीजिए कि बच्चा कहीं सीढ़ियों से गिर ना जाए, तो माँ को कुछ याद नहीं रहेगा, बस माँ सीढ़ियों की जानिब देखती रहेगी, कहीं मेरा बच्चा के बच्चा। जब 3 शाबान हुई तो एक बार मेरे अजीज रसूल ने हाथों में उठाया, गिरिया करने लगे रसूल। तो क्या हुआ बाबा आज का दिन गिरिया? कहा ज़हरा अभी जिब्राइल ने बचाया है मेरे इस बेटे को, करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया। मेरे अजीजों, ज़हरा ने जिंदगी में कभी हंस के हुसैन को नहीं देखा, जब हुसैन को देखती है ज़हरा को करबला याद आ जाती है। सुनेंगे अजीजों के 3 बरस की ये पैदा होने की बात है, बस खत्म होने के बाद। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन 4 बरस के हुए, एक
बार मेरे अजीजों रसूल अल्लाह बैठे हुए, अहले बैत बैठे हुए, जनाब ज़हरा बैठी हुई है, अली बैठे हुए, हसन बैठे हुए और हुसैन नाना की आंखों में बैठे हुए। एक बार ऐसे में रसूल अल्लाह ने आंखें बंद की, आंखों को खोला और एक बार हुसैन के गले के बोसे लेना शुरू कर दिए। क्या बाबा क्या हुआ, क्यों हुसैन के गले के बोसे ले रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? का ज़हरा जो वादा जिब्राइल ने वहाँ याद दिलाया था 3 शाबान को, आज दोबारा जिब्राइल आए हैं और यही बताया है मेरे इस बेटे को करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया जाएगा। एक बार माँ का दिल था ना, कहा बाबा जब हुसैन के साथ ये हो रहा होगा तो बाबा क्या मैं होंगी, क्या ज़हरा तुम नहीं होगी, क्या बाबा अली तो होंगे, क्या अली भी नहीं होंगे, क्या हसन तो होंगे, क्या हसन भी नहीं होंगे, क्या बाबा आप होंगे, क्या मैं भी नहीं होगा। एक बार माँ तड़प के रह गई, बाबा मेरे इस बच्चे का रोएगा कौन? एक बार रसूल ने कहा ज़हरा अरे परवरदिगार ऐसी कौम बना देगा जिसके जवान इसके जवानों पर गिरिया करेंगे, जिसके बच्चे इसके बच्चों पर गिरिया करेंगे, जिसकी औरतें इसकी औरतों पर गिरिया करेंगी। अरे जैसे ही हुसैन ने एक बार ये सुना, हुसैन ने नाना की रेशे मुबारक को थामा, नाना मेरे अज़ादारों को क्या दोगे नाना? क्या हुसैन में शाफ़ाए महशर हो, मैं सबकी बख्शिश कर दूंगा। एक बार हुसैन उठे, अपने बाबा के पास गए, बाबा मेरे रोने वालों को क्या दोगे बाबा? क्या हुसैन के साथ ये कौसर हो? अरे मैं सबको कौसर पिला दूंगा। एक बार उठ के भाई के पास आए, भैया हसन मेरे रोने वालों को क्या दोगे? अरे कहा मैं रोज़े कौसर, अरे मैं जन्नत का सरदार हूँ, मैं सबको महल दे दूंगा। हुसैन उठे, एक बार दौड़ते हुए माँ की आगोश में गए, अम्मा से लिपट गए, क्या अम्मा मेरे रोने वालों को क्या दोगी अम्मा? अरे ज़हरा ने रोना शुरू कर दिया, ओ मैं गरीब माँ हूँ, मैं जन्नत के दरवाजे पर बैठ जाऊंगी। अरे जब तक मेरा हुसैन का मातम ही नहीं जाएगा, ज़हरा जन्नत को जो सर के लुटाने वाले लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, सबको लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले। बोली ज़ैनब जो गिरी खाक पे तस्वीर रसूल, बोली ज़ैनब जो गिरी खाक पे तस्वीर रसूल, चलते याद भी ना की दिलाने वाले लुट गए आनी को जो सर के लुटाने वाले, सर से पानी को जो सर के लुटाने वाले लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, सबको लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले। रो के कहती थी सकीना मेरे चाचा हो कहाँ, रो के कहती थी सकीना मेरे चाचा हो कहाँ।
हुसैन